بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم صحابی معزون رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک حسین اور ایمان افروز واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ آئے سنتے ہیں اس عظیم صحابی کی قربانیاں اور ان کا ایمان افروز سفر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں حبشہ کے رہنے والے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی قریش کے ایک بڑے سردار امیہ بن خلف کے غلام بن گئے۔ مکہ کے معاشرے میں غلاموں کی کوئی عزت نہ تھی، ان پر ظلم کیا جاتا، انہیں حقیر سمجھا جاتا، مگر اللہ نے چاہا کہ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے عظیم سپاہیوں میں سے ایک بن جائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ غریب، غلام اور کمزور تھے۔ انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم لہجہ، دلوں کو سکون دینے والا پیغام اور اللہ کی وحدانیت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو فتح کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگے، یہی دین سچا ہے، یہی راستہ میرا ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑوں کی بارش کی جاتی، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ رہتا، احد احد، یعنی میرا رب ایک ہے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ ایمان کی گواہی تھے۔ جتنا ظلم بڑھتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی بلند ہو جاتی۔ آخر کار یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ ان کا دل تڑپ گیا۔ وہ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی دلانے کے لیے امیہ بن خلف سے بات کی۔ بڑی رقم دے کر انہیں آزاد کرایا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں شامل ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب مدینہ کی فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تو صحابہ کے دل کانپ اٹھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں قیامت تک کے لیے اذان دینے والوں کا امام بنا دیا گیا۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کبھی اسی شہر کی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے۔ قریش کے بڑے سردار جنہوں نے کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سمجھا تھا، آج حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ عزت کس کو ملتی ہے اور ذلت کس کو۔ ایک مرتبہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نہ رہی کہ اذان دیں۔ جب کبھی انہیں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان کی آواز روتے روتے رک جاتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زور و قطار رونے لگتے۔ آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔
دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و دولت، عہدہ اور طاقت سب ختم ہو جائے گی، لیکن جو شخص اللہ پر کا ایمان کے ساتھ ڈٹا رہے گا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو